میرے حساب سے 3-3.5 سال بچوں کے لیے بڑا سوٹیبل رہتا ہے. کہ سب سے پہلے اگر آپ کا ارادہ بنتا ہے کہ ہم نے بچوں کو اسکول داخل کرانا ہے تو آپ پہلے سے اس کی ڈسکشن سٹارٹ کریں. شام سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں, کیا بات ہے, کیا ایشو ہوا, روتی رہی, پھر تھوڑا سا پہلے اس کو کام ڈاؤن. میں کہا کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسکول کیوں نہیں آنا؟ اس نے کہا میرے بابا کی پکچر نہیں یہاں. جو اسکول واقعی میں ایکسپیرینس ٹیچر رکھتے ہیں, مونٹیسری ٹرین ٹیچرز رکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا. تو ہم بچے سے کیوں ہر چیز سے ایکسپیکٹ کہ پرفیکشن ہی چاہیے, بچہ ہر چیز کو ایڈجسٹ کرے. وی ڈو ناٹ کمیونیکیٹ ود آور چائلڈ. ہم ان کی جو ڈیلی بیسس کی نیڈز ہیں نا, ہم سب ان سے وہ بات کرتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو نا, تو آپ کو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. 1 گھنٹہ ہم لوگ کافی پیتے ہیں, اس طرح میرا موبائل میں بند کر کے رکھتا ہوں, میں صرف اس سے باتیں کرتا ہوں, مجھ سے باتیں کرتی ہے. اور جس طرح ایک پراپر ڈیٹ ہوتی ہے نا, تو یہ فادر ڈاٹر ڈیٹ ہوتی ہے. آپ بچے کے ساتھ یہ مت سوچے کہ یہ جب 4 سال کا ہو جائے گا تو میں اس سے بات چیت شروع کروں گی. ابھی تو اکثر میں نے پیرنٹس کے منہ سے سنا ہے, تبھی میں بات کریں گی, ابھی تو بہت چھوٹی ہے, ہم کیسے کہیں. مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ تم اپنی سب چیزیں ہٹا دو, ٹھیک ہے, تمہاری تو تباہی ہو جائے گی جب بچے پیدا ہو جائے. تو جیسے آپ اور میں کمیونیکیٹ کریں, آپ اپنے آپ کو اس کے لیول پہ جا کے اس کے لیول کی بات کریں. اب بچے ہمیں کچھ بتانے لگتے تھے تو ہم نصیحتیں شروع ہو جاتی, نہیں ایسے مت کرنا, یہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو بچے آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کو سن ہی نہیں رہے. آپ اس سے زیادہ چائلڈ ان کو دیکھ لیں کبھی بھی, وہ ہمیشہ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور آپ ہمیشہ باہر کے ملکوں میں لوگوں کو دیکھ کے وہ کھڑے ہو کے اس طرح جواب نہیں دیتے, وہ ہمیشہ بیٹھ کے جواب دیتے. آپ اس کو کہتے کہ اس نے توڑ دیا, وہ توڑ نہیں رہا ہوتا, وہ ایکسپلور کر رہا ہے. وہ اس کے اندر کیا ہے, یہ چیز بنی کہ ہم نے اس کی کریٹیوٹی ختم کر دی. کھانا نہیں کھا رہا تو موبائل دے دو, رو رہا ہے تو موبائل دے دو. میں اپنا کچن میں کام کر لوں تو میں موبائل پکڑا دوں. چاہے وہ کانفیڈنٹ بچے بنا رہے ہیں, چاہے وہ بالکل ہی ڈی موٹیویٹڈ بچے ہیں. پہلے پیرنٹس, پھر اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, اینڈ دین سوسائٹی. بچے اگریسو ہو رہے ہیں, ہائپر ایکٹیو ہیں, اگر ان کے موڈ چینج ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو مناتے رہتے ہیں, اچھا میں تمہیں یہ لے دیتا ہوں. آپ تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا, اس پہ تاج تخت پہ بٹھاتے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے. میں نے اپنے بچوں کے لیے سیکنڈ آپشن رکھا ہی نہیں کبھی. یہ سامنے پڑا ہے, یہی کھانا ہے, کھا سکتے تو کھا لو. کانفیڈینس لانے کے لیے آپ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ایون اگر وہ مسٹیک بھی کریں, آپ ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں. بچے کا مائنڈ اس کو یہ بتانا شروع کر دیتے کہ ہاں وہ تم سے زیادہ لائک. میاں کہہ کے دیکھیں کہ جی ان کا کھانا یہ والی ڈش اس کی زیادہ اچھی تھی, برداشت ہوگا؟ نہیں, میاں بیچارہ تو کہہ نہیں سکتا. چلے ان کیس اگر وہ جان کے امان پا کے کچھ کہہ رہے. اور آپ نے جو ورڈ یوز کیا نا, اچھا اور برا بچہ, اچھا برا بچہ نہیں ہوتا, اچھے برے ہماری سراؤنڈنگ. ہم آپس میں فائٹ کر رہے ہیں, بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تربیت کہاں گئی؟ تربیت کا تو بیڑا گرک ہو گیا. آپ نے اسٹیٹس بھی رکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بچوں کا بھی اسٹیٹس رکھنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جی بڑے اسکول میں بھی چلا جائے. یہ وہ ساری چیزیں جو آج کل کے پیرنٹس کو پریشان کریں. جب وہ بڑے ہو جائیں, وہ آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو جو ایگزام اور ٹیسٹ سسٹم میں پھنسا دیا ہے, کریکولم ختم کرانا ہے, ایک پریشر ہیڈ آفس کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں ختم کراؤ. یہ ہم نے ان کی کریٹیوٹی ختم کر دی ہے. اسکول سے پریشر ہے کہ کل اس کے ٹیسٹ ہیں, کاپی کمپلیٹ کرو, بک بھی کمپلیٹ کرو. گھر والے پریشر کریں, نمبر کی گیم میں ڈالا ہوا ہے کہ تم اگر اتنے پرسنٹیج لوگے تو تم لائک ہو. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ پیرنٹنگ کے حوالے سے. ان پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور اسکول جاتے ہیں, ان کے لیے سافٹ اسکلس کے حوالے سے اور اسکولنگ کے حوالے سے. کس ایج پہ اسکولنگ اسٹارٹ کرنی چاہیے, اور بچہ جب اسکول جا کے روتا ہے تو اس کا کیا ایشو ہے, بچہ اگر بیڈ بیہیو کرتا ہے اس کا کیا ایشو ہے, بچہ کام نہیں کرتا اس کا کیا ایشو ہے. بچوں سے ریلیونٹ تو میرے خیال ہے جتنی بھی دیر باتیں کی جائیں وہ کمی ہوگی, کیونکہ بہت سارے ایشوز رہتے ہیں. میری اپنی بیٹی کی بھی اسکولنگ اسٹارٹ ہوئی ہے, تو اس لیے میرے ذہن میں یہ ٹاپک آیا کہ وہ کیونکہ ابھی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تنگ کر رہی ہے, اور ہم بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو اسی سارے ٹاپک پہ پیرنٹنگ کے حوالے سے, بچوں کی اسکولنگ کے حوالے سے, اور سافٹ اسکلس کے حوالے سے, کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے, پیرنٹس اور بچوں کی آپس میں کیسی بانڈنگ ہونی چاہیے, کیا کمیونیکیشن ہونی چاہیے, کیا گیپ آتے ہیں, کس طرح کے مسائل آتے ہیں, یہ سب ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ خود ایک اسکول کو ہیڈ کر رہی ہیں, پرنسپل ہیں, اور پیرنٹ بھی ہیں, مدر ہیں, بچوں کو پالا بھی ہوا ہے, اور بہت سارے بچوں کو اسکول میں بھی دیکھ رہی ہیں, اس لیے ان کو سارے ایشوز کا اور سولوشنز کا پتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں امبرین عسکری صاحبہ. امبرین صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن دی شو اگین. تھینک یو. جیسے آپ سے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی, ہم سٹارٹ یہیں سے لیتے ہیں. سب سے پہلے بچوں کی اسکولنگ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کس ایج میں اسکولنگ سٹارٹ ہونی چاہیے, اور جب اسکولنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو بچہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, بچہ کہتا ہے میں نہیں جانا, بچہ روتا ہے, تو اب آج کل تو پیرنٹس بھی روتے ہیں کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, کیا سولوشن ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ ایج کو دیکھیں تو ہم کچھ کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہ تھوڑا سا کانٹرڈکٹری ہے کہ کس ایج میں کروایا جائے. میرے حساب سے 3-3.5 سال بچوں کے لیے بڑا سوٹیبل رہتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ جو بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں بڑے آسانی سے سکھایا جا سکتا ہے. آپ جیسے مولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جتنا ڈیلے کرتے جاتے ہیں, ڈیلے تو کر لیتے ہیں کیونکہ اسکولنگ ایشو ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر بچہ گھر پہ ہے, سراؤنڈنگ میں ہے, کسی اور سے بات چیت کرتا ہے, تو وہ اس وقت بھی تو لرننگ ہی کر رہا ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی رہا ہے. اب وہ سیکھ کیا رہا ہے, وہ کنورسیشن جو آپ کے بیچ میں ہو رہی ہے, جو آپ کی فیملی بات چیت کر رہی ہے, وہ اس چیز کو سن رہا ہے. کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی ٹائم ٹیبل فالو نہیں کرتا, جس وقت مرضی اٹھے. سو جب اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بیسکلی بچے کی ایک ڈسپلن لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کی سوشل لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے, سوشلائزنگ جس کو کہتے ہیں. وہ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ بہت سے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ جو پہلے دن جب بچہ جاتا ہے اسکولنگ تو بڑا ڈرا ہوا سا ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتے ہیں, اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں 3 سال, 3.5 سال, 4 سال جب تک بچہ گھر میں ہوتا ہے, اس نے صرف انہی لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوتے ہیں, جس میں اس کے پیرنٹس ہو گئے, دادا دادی ہو گئے, گھر والے لوگ. وہ ان کو پتہ ہے کہ دے آر فیملیئر, اس نے آنکھ کھولی ان کے سامنے تھے, تو ظاہر ہے ہی از ویری کمفرٹیبل. لیکن جب آپ اس کو اسکول لے کر جا رہے ہیں تو ان کے لیے تو وہ ٹوٹلی نئی دنیا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے کسی اور پلانٹ کا انتخاب کریں کہ بیٹا اب آپ نے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے, اور ہم کون ہیں, ٹیچرس کون ہیں یا وہاں کے لوگ کون ہیں, ان کے لیے ایلینز, کسی اور دنیا کے لوگ, کسی اور دنیا کے, وہ نہیں جانتا ان لوگوں کو. سو وہ کیوں وہاں پہ ٹھہرنے کی کوشش کرے گا, کیوں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے گا بچہ. پیرنٹس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کا ارادہ بنتا ہے کہ ہم نے بچوں کو اسکول داخل کرانا ہے, تو آپ پہلے سے اس کی ڈسکشن اسٹارٹ کر دیں. بچوں کو تھوڑی سی ویڈیوز دکھانا شروع کریں. آپ آتے جاتے آپ دکھائیں کہ یہ اسکولز ہوتے ہیں, دیکھو یہ بچے جا رہے ہیں, کیونکہ بچہ بہت سمجھدار ہے. ہمارے یہاں پہ بچوں سے کم ڈسکشن ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو اس کو کیا بات کریں. ٹھیک ہے, ہم بات نہیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, کسی قسم کی کمیونیکیشن یا کاؤنسلنگ نہیں کرتے. سو اچانک سے جب آپ بچے کو اسکول لے آتے ہیں, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور آپ فرسٹ ڈے لے کے آتے ہیں. فرسٹ ڈے تو کہیں نہ کہیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں, آپ اس نے بچے نے ماں باپ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور بڑے آرام سے وہ اسکول میں گھومتے ہیں. لیکن جہاں جانے کی بات ہوتی بچہ وہیں پہ ٹڑا ہو جاتا ہے, بالکل انسیکیور ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کس ایج میں کرانا, چاہے آپ کسی بھی ایج میں کرا رہے ہو. آپ کا نہیں دل مانتا کہ میں نے 3 سال, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک آپ بچے کی تربیت کیا کریں, اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ گھر میں 4-4.5 سال تک رہ رہا ہے تو کیا وہ صحیح باتیں چیزوں کو فالو کر رہا ہے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں گھر کا انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے, ہم تھوڑی بہت ہوم اسکولنگ کروا سکتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی ایشو نہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بیٹر ہے کہ میں اس کو اسکول ہی داخل کرا دوں, کچھ ڈسپلن سیکھ جائے گا, کچھ بہتر چیزیں سیکھ جائے گا, تو جو بیسٹ ایج ہوتی ہے, جو ویسے جو ارلی ایئرس کی ہوتی ہے, وہ 3-3.5 سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے ارلی تھوڑا ارلی ہو جاتا ہے, لیکن یہ ٹائم ٹھیک ہوتا ہے ان کے لیے. اب یہاں پہ کیا جائے, پیرنٹس کیا کریں اور بچہ ایڈجسٹ کیسے ہو, اور آپ کا جو ایکسپیرینس بتاتے ہیں ماشاءاللہ 20+ ایئرس آپ کا ایکسپیرینس ہے, بچہ یوزلی کتنے دنوں میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, اور کیا وہ ریئلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کیونکہ میری بیٹی جب جانا شروع ہوئی چند دن کے بعد میں نے دیکھا وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی, بابا میں بہت ہیپی جاؤں گی, ہیپی, اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے اور ماں کو خوش کرنے کے لیے اسٹرانگ ہو رہی ہے. پھر میں اسے اسکول سے لینے گیا تو کچھ دن وہ واپسی پہ روئی تھی, لیکن مجھے اس نے میرے سامنے آنسو صاف کیا, مجھے کہا بابا ماما کو نہ پتا چلے کہ میں روئی تھی. اب چھوٹے سے بچے کو آپ اتنا پریشرائز کر رہے ہیں کہ بچہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کو بھی نہ پتا چلے لیکن وہ رو بھی رہا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے اور کیسے مینج ہوگا؟ میرے حساب سے تو بڑی سمجھدار بچی ہے, اگر آپ میں کہوں گے کہ وہ کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی, آپ کی بات کو فالو بھی کرے. اب آپ نے کہا کہ اس میں ہم کیا کریں, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کریں. کاؤنسلنگ کیا کہتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں کہ اسکول کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسکول آپ نے داخل کرا دیا, بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, اٹ ہیپنس, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, یہ حالی پاکستان نہیں ہے, یا یہ صرف آپ کی بیٹی نہیں کہ جو صرف وہی رو رہی تھی. یہ پوری دنیا میں اگر آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, پہلے 1 سے 2 ہفتے ہر بچہ روئے گا, کیونکہ وہی جیسے میں نے بات کی کہ ان کے لیے نئی دنیا ہوتی ہے. اس سے پیرنٹس کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اسپیشلی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن کے ارلی ایئرز میں آ رہے ہیں ان کے پہلے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر, جن کے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بہت پتا ہوتا ہے کہ نہیں اٹ ہیپنس, تو کوئی بات نہیں, جانے دو. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کچھ دن پہلے سے, آپ مہینے پہلے سے, 2 مہینے پہلے سے اس کے ذہن بنانا شروع کریں. کیوں اسکول جاتے ہیں. میں نے ایک ایگزامپل بچے کی سیٹ کی, جیسے آپ نے کہا کہ بچے آپ کی روتی, ہم تو ڈیلی بیسس پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کہ بچے آتے ہیں روتے ہیں. میں پیرنٹس سے سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لا رہے ہیں, کچھ ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کریں اور پھر آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ ہماری رسپانسبلٹی ان کو ہینڈل کرنا. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو فورس نہیں کرتے.
اب مجھے باقی سینیریوز کا نہیں پتا, جو میں ڈیلنگ کرتی ہوں جس طرح سے, اس میں ہم بچے کو فورس نہیں کرتے کہ وہ کلاس روم میں جائے. کیوں؟ ہم پہلے فیملیئر کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے, جو فیسز وہ دیکھ رہا ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھے گا. سو پیرنٹ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے دل مضبوط کرنا ہے, 1 گھنٹے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے, ہوتا 2 آورز ہے, اور 1 آور کے بعد اگر بچہ تھوڑا زیادہ تنگ کر رہا ہے تو ہم اس پیرنٹس کو بلا لیتے. لیکن اس دوران اگر واقعی میں اسکولس میں اتنے وہ ہیں رسپانسبل آپ کے پرنسپل یا ٹیچرس, تو وہ اس دوران اس کو تھوڑے سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تھوڑا ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. بچہ آنیسٹلی ایک دم سے جسٹ نہیں ہوتا, ہمیں بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. وہ ضد میں روتے رہیں گے, کبھی سو جاتے ہیں, ہم ان کو سونے بھی دیتے, لیکن 1 آور ایٹ لیسٹ وہ جب 6 ڈیز آئے گا, 5 ڈیز اسکول آئے گا, تو وہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے 2 دن میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کسی کے لیے نہیں لکھا کہ یہ 1 ہفتے میں ہو جائیں گے, 4 دن میں ہوں گے. اٹ ڈپینڈ کہ بچہ کتنی جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور جتنی جلدی ایکسیپٹ کرتے اتنی جلدی سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, کلاس روم میں بھی موو ہو جاتے ہیں. لیکن اس دوران ہمیں پیرنٹس کے ساتھ مسلسل کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ ایشو تھا, اب آپ نے اس کو ایسے لے کر جانا ہے, اگلے دن آپ نے اس کو آف نہیں کرانا. وہ اسکول کی شکل ہی دیکھے گا, وہ رونا شروع کر دے گا. اٹس اوکے, آپ اس کو آگے لے کے آئیں. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا مزیدار کیس تھا, میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچی 1 مہینے سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی, 1 منتھ ہو گیا. ان کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم شاید اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے بیکاز سیٹ نہیں ہو رہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہے. میں ایک دن گاڑی سے نکلی تو وہ بچے فادر باہر, اس کو نا ارلی ایئر کی تھی, اس کا فرسٹ ہی تھا, PG, تو وہ نا بائک پہ بیٹھے اس کو سمجھا رہے ہیں, وہ مسلسل رو رہی. میں نے کہا سر آپ اس کو اندر لے آئیں ایک دفعہ. ہم اس کو اندر لے کے, اور میں نے کہا سر آپ یہیں سے واپس مڑ جائیں, آپ نے ساتھ میں نہیں آنا. میں نے ٹیچر سے کہا آپ اس کو نا کمرے میں لے کے آئیں. اس نے جتنا وہ مار سکتی تھی, لیگز اور یہ اور دانت بھی کاٹ لیے سب کچھ, لیکن میں نے اس کو روم میں بٹھایا. میں نے پہلے اس کو ریلیکس کیا کہ اچھا شام سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں, کیا بات ہے, کیا ایشو ہوا. روتی رہی. پھر تھوڑا سا پہلے اس کو کام ڈاؤن. میں نے کہا کیا وجہ کہ آپ نے اسکول کیوں نہیں آنا. اس نے کہا میرے بابا کی پکچر نہیں یہاں پہ. پکچر چاہیے آپ کو بابا کی؟ کہاں چاہیے؟ مجھے گیٹ کے اوپر چاہیے. صرف یہ ریزن ہے. میں نے اپنی ان سے کہا کوآرڈینیٹر سے, بھائی ان کے بابا کی پکچر منگائیں, ابھی فوٹو کاپی نکالیں, پرنٹ نکالیں, اس کو لگائیں. میں نے کہا اور کس کی پکچر چاہیے. دیکھیں بات کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بچے سے سنیں تو صحیح, کیا ریزن ہے. میرے خیال میں ہم نے صرف 10 منٹس آپس میں بات چیت کی, اس بچے کے ساتھ میری کمیونیکیشن کی. اس کے بعد وہ خود کلاس میں گئی. اس بات پہ شاید کوئی بلیو نہ کرے, تو خود بچی کلاس میں گئی. ہم نے اس کے پیرنٹس کی پکچرز لگائی. شی وینٹ. سو وہ ان کے پیرنٹس کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں آپ نے کیا ہے, ہم 1 مہینے سے اس کے پیچھے لگے ہوئے. سو وی نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. ایک اور کیس تھا, میں نے صرف ایک ڈفرینس دکھایا تھا کہ دیکھو جو اسکول نہیں جاتے وہ بیگرز ہوتے ہیں. اب بیگرز کیسے ہوتے ہیں, ان کی میں نے پکچرز دکھائی. جو اسکول جاتے ہیں وہ صاف ستھرے سے بچے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کیسا بننا ہے, ایسا بنو گے یا ویسا بنو گے. تو اس نے ہاتھ رکھا کہ یہ اچھے لگ رہے ہیں. تو میں نے کہا جو اسکول نہیں جاتے پھر ویسے لگتے. یہ ایک تھوڑی سی ان کی جو ہے نا, آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوتا ہے, اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ہو سکتا ہے ہم تھوڑے سے ہے نا وہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ہائی بچہ رو رہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہیں سے نکلا. ایک تو آپ کی بات سے کہ آپ نے کہا 10 منٹ یہ کمیونیکیٹ کیا, اور یہ اس طرح پیرنٹس کے ذہن میں بعض دفعہ کنفیوژن آتی ہے. جس طریقے سے میرے ذہن میں شروع میں آئی کہ اگر یہ اسکول میں ایڈجسٹ ہو گئے تو شاید اس کے ساتھ کوئی اسکول میں سختی کی گئی ہے, اس کا ڈرایا دھمکایا گیا ہے. پیرنٹس کیسے سیٹسفائی ہوں کہ نہیں ہم پیار سے ہی ڈیل کر رہے ہیں, اور کیا ہر اسکول میں پیار سے ڈیل کیا جاتا ہے, یا آج بھی بچوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کہنے کی سختی پہ آ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, موسٹلی جو ارلی ایئرس کی ٹیچرز رکھی جاتی ہیں, جو ایکسپیرینس, جو اسکول واقعی میں ایکسپیرینس ٹیچر رکھتے ہیں, مونٹیسری ٹرین ٹیچرز رکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جہاں پہ ٹرین ٹیچرز نہیں ہوں گی, جہاں پہ ایسی جیسے ہمارے اسکول میں کوئی بھی آ جاتا ہے کہ جی میں پڑھا لوں گی, بھائی یو آر ناٹ ایکسپرٹ ان دوز ایریاز. مجھے آپ کہیں گے جا کے پڑھانا شروع کر دو ارلی ایئرز میں, تو میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, سو آئی کانٹ ہینڈل دیم. تو پھر میں کیا کروں گی, سختی کروں گی کہ بیٹھ جاؤ. یہ ٹیچرز جو ہوتی بیسکلی دے آر ٹرینڈ فار دس سچ تھنگس, جو ان کے ٹینٹرمس کو بھی جانتی ہیں, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ہیٹس آف ٹو دیم the way they handle them. نہیں واقعی گھر پہ ماں ایک بچے کے لیے پورا دن ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ 15 سے 20 بچہ ان کے پاس ہوتا ہے, اور یقین جانے ان کو غصہ نہیں آتا. میں خود سم ٹائم مانیٹر کر رہی ہوتی ہوں کہ بچے شور آ رہا ہے, فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے, اور فرسٹ سیکنڈ ڈے تو آپ کو پتا سارے بچے رو رہے ہوتے ہیں. بٹ اف دے آر ناٹ ٹرینڈ تو ڈیفینیٹلی پھر میں گارنٹی نہیں دے سکتی کہ وہ بچے پہ کیسی سختی کرے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم شروع کے ڈیز میں سختی نہیں کرتے, وی ڈونٹ سینڈ ہم ان دا کلاس. نہیں جانا چاہتا وہ کہتے جی میں نے وہاں بیٹھنا, بیٹھ جاؤ. میرے آفس میں اکثر لوگ بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہو, کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی, اٹس اوکے بیٹھے رہو.
میں صرف چاہتی ہوں کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے. سو پیرنٹس خود ہی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں جب بچہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا رونا ختم ہو گیا. بلکہ ہم اکثر ویڈیوز بنا کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے جانے کے بعد ہی سیٹلڈ. اکثر پیرنٹس کو دیکھ کے بچے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک ان کا دل بھر آتا ہے کہ جی 2 دن کی 2 گھنٹے کی جدائیاں تھی. سو ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ وہ ایویڈنس رکھنے کے لیے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ہم ایویڈنس آیا کہ دیکھیں کھیل رہی ہے ویڈیو بھیجی پکچر بھیجی. بالکل. سو وہ تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں نا پیرنٹس کو دیکھ کے. تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑے گا. آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ جب آپ کوئی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ ایک دم سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں. بے شک ہم بڑے ہو گئے ہیں, ہمیں دنیا دیکھتے ہیں, لیکن اسٹل یو آر انکمفرٹیبل کہ میں کس سے بات کروں, میں کہاں پہ بیٹھوں. آپ تھوڑا سا آپ کی باڈی لینگویج ویسی ہو جاتی ہے. سو یہ تو پھر بچے ہیں. آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ رہے ہیں اور بچہ خوشی خوشی کلاس میں بھاگ جائے. وہ بڑے کم بچے ہوتے ہیں جو بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کے جن کے اندر شوق ہوتا ہے. ادروائز اگر کوئی ایگزامپل نہیں ان کے سامنے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو. اگر بچہ آپ کا کہنا نہیں مانتا یا ہوم ورک آپ اسکول میں اسے دیتے, ہوم ورک نہیں کرتا, نہیں کر کے لاتے, اب اس کا کیا سولوشن ہے؟ اب مار تو کوئی اس دور میں سولوشن ہے نہیں. بالکل نہیں. ظاہری بات ہے آپ نے پیار سے ہی کرنا ہے مینیج, پیار سے ہی ہینڈل کرنی ہے ہر چیز, لیکن کیسے ہینڈل کرنا ہے پیار سے؟ اٹ ڈپینڈس آن دا ٹائم ٹیبل. آپ کے گھر کا کیا کلچر ہے, ٹھیک ہے, آپ بچے کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. 3-4 سال تک آپ نے کوئی گھر کا ڈسپلن نہیں رکھا, جہاں وہ بیٹھتا ہے, جیسے سوتا ہے, جس ٹائم پہ. اب جب اسکولنگ اسٹارٹ ہوئی تو اگین میں اگر گھر کے بھی کلچر کی بات کروں, ایک دم سے انوائرمنٹ چینج ہو گیا کہ اب اس کو جلدی سلا دو, اب اس کا ہوم ورک کا ٹائم ہے. تو اس کو بھی تو دیکھیے نا کہ آپ اس کے اندر ایک دم سے آفت ہی ڈال رہے ہیں کہ اسکول بھی چینج, گھر کا انوائرمنٹ بھی چینج. تو میں اس چیز کو ہینڈل کیسے کروں؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی بھی نئی چیز شروع کرانے سے پہلے آپ ان کا مائنڈ میپنگ کریں, مائنڈ سیٹ کریں ان کا کہ بیٹا یہ چیز نہیں اسٹارٹ ہونے لگی. آپ نے بھی تو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو تو پہلے آپ اس کو سوچتے ہی ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں, پھر کہیں جا کے آپ کا اسٹارٹ ہو, اور وہ بھی فوراً اسٹارٹ نہیں ہوتا, اور پھر ضروری تو نہیں آپ کو اس میں سکسیس ہی مل جائے. تو ہم بچے سے کیوں ہر چیز سے ایکسپیکٹ کہ پرفیکشن ہی چاہیے, بچہ ہر چیز کو ایڈجسٹ کرے. اب وہ ہوم ورکس نہیں کرتا تو یو نیڈ ٹو سیٹ دا ٹائم ٹیبل. کیونکہ ایک دفعہ جب بچہ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے, پہلے تو آپ فیملیئر کرا رہے کہ ٹھیک ہے جانا شروع ہو جائے. اب اس کا ایک ٹائم ٹیبل گھر کا اسکیجول سیٹ کریں. اس کے لیے آپ کو اپنا اسکیجول چینج کرنا پڑے گا. جو آپ بھی پہلے کرتے تھے آپ وہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے کہ آپ پہلے ریلیکس رہتے تھے, جب چاہے ٹی وی دیکھ لیا, جب چاہے باہر چلے گئے, جب چاہے کوئی آ گیا فلم دیکھ لی, کچھ اب آپ بھی اپنے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ کھانے کا ٹائم کیا ہوگا. جیسے ہمارے پیرنٹس آئی ریمبر کہ دے یوز ٹو ویٹ فار اس, وہ کھانا شروع نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, کھانے پہ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا تھا, ہم بیگز رکھتے تھے, چینج کرتے تھے, تب تک وہ ویٹ کرتے تھے ہمارا. انہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کیا. سب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. تو ہمیں کھانے کی عادت پڑی. ٹھیک ہے, ہمیں نخرے نہیں کیے, جو ہے سامنے پڑا یہی کھانا ہے آپ نے. پھر اس ٹائم پہ آپ کو سونا, تو انہوں نے اپنی ساری لائف اور سارا دن کو ہماری لائف کے ساتھ ایڈجسٹ کیا. ٹھیک. تو آپ نے اپنی زندگی کو, اب جو آپ پہلے کرتے تھے اپنے بچوں سے پہلے, اب وہ روٹین نہیں چل سکتی. آپ اپنی روٹین سیٹ کریں اور آپ اس کو کہیں گے جی اس ٹائم پہ ہم تھوڑا سا پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کام کریں گے. یہ آپ اس کو بتائیں کہ ہم کیوں کرنے لگے. اگر کوئی اس سے ریلیونٹ کوئی ویڈیو ہے, کوئی اگر آپ بچہ بک سے نہیں پڑھا تو آپ اس کو اس سے ریلیونٹ, کیونکہ آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے اسکرین ٹائم سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کو وہاں پہ ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دے جو اس کو ایڈریس کر رہی ہو, جو اس کو ہوم ورک ملا ہوا ہے. آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھ کے کریں, خود اس کے ساتھ کوئی بک پڑھے کہ اچھا آج آپ نے کیا کیا. واٹ وی آر ڈوئنگ, کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ شروع میں ایک بات میں مس کر گئی کہ وہ روتی تھی اور ہم مجھے آنکھ سے صاف کر دیے. دیکھیں, اگر وہ یہ کر رہی تھی تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے اپریشیٹ کریں. بالکل, بہت بڑی چیز ہے کہ اگر وہ آپ کا دل رکھنے کے لیے اس نے کہا کہ آنسو تو نظر نہیں آ رہے, اب میں رو تو نہیں رہی ہوں. دیکھیں یہ بہت بڑی بات, اگر کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے. ایکسیلنٹ. بچے اتنی جلدی اتنی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے. لائف میں انہوں نے کچھ تو فیس کرنا ہے, اور اسپیشلی بچیوں نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم کو اسٹرانگ بناتے ہیں, آپ کہیں گے ویل ڈن, یو آر اے بریو گرل. ٹھیک ہے, ایسا سے ماما کو بھی بتائیں آپ کو کہ یس اٹس اوکے کہ آپ نے رو لیا, کوئی بات نہیں, رونا بری بات نہیں ہے, لیکن اٹس اے گریٹ تھنگ کہ آپ نے اپنے آپ کو سیٹل کیا. ایک چیز جو آپ نے کمیونیکیشن کی, آپ نے, میں اس کو تھوڑا سا چھیڑ دیتی ہوں. جی پلیز. وی ڈو ناٹ کمیونیکیٹ ود آور چائلڈ. ہم ان کی جو ڈیلی بیسس کی نیڈز ہیں نا, ہم سب ان سے وہ بات کرتے ہیں. آپ اس سے ایگری کریں گے, ہم کہتے ہیں کھا لو, سو جاؤ, مت کھیلو, وہاں مت جاؤ, بیٹھو نہیں, سو نہیں. آپ ان سے بات چیت کب کرتے ہیں؟
اچھا سوری, اس پہ میں چاہتا ہوں, میں نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, آپ نے کم کرنی ہے, ابھی میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا لے کے چلوں. یہ میں نے پراپر ڈیٹیل میں جانا ہے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا. ایک تو میں اپنے وائف کو بتا دوں, میں آئی ایم گڈ فادر, جو انہوں نے بتایا نا کہ آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے, میں پہلے سے چینج ہوں. میں آپ کو اپنا روٹین بتاؤں, میں رات کو 2-3 بجے 4 بجے صبح فجر پڑھ کے سونا. جب سے بیٹی کی اسکولنگ اسٹارٹ ہوئی ہے, اب میں رات کو ٹائم پہ سوتا ہوں, صبح اس کو خود اسکول چھوڑتا ہوں. اور اس نے پہلے دن یہ تو ڈیمانڈ کی کہ بابا مجھے آپ اسکول چھوڑیں گے, میں ڈرائیور کے ساتھ کسی اور فیملی ممبر کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی. اب میں اس کو 8 بجے اسکول چھوڑتا ہوں, 12:30 اس کو خود اسکول سے لیتا ہوں. اس کے بعد میرا آفس ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر 10 بجے میں نے سونا بھی ہے. اور اس دوران کوئی بھی دنیا کا کام آ جائے, مجھے ایک بڑے چینل سے مارننگ شو کی آ رہی تھی بار بار کال نا ادھر لاہور کے کہ آپ نے آنا ہے, اور وہ ٹائم ان کا ایسا تھا کہ آپ نے 10 سے 12 کے بیچ میں. میں نے کہا اس ٹائم تو میں نہیں آ سکتا کیونکہ 12:30 میرا گھر دور ہے, میں نے تو بیٹی کو لینے پہنچنا ہے. آئی ریفیوزڈ, کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے اس کو چھوڑنا لینا ہے. لیکن یہاں پہ مجھے نیند کا بتا دیں تھوڑا سا, جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو کتنے گھنٹے سونا چاہیے رات کو؟ دیکھیے سب سے بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ ان کو رات کا جو کھانا دیتے ہیں ان کو کھانا آپ 7 بجے تک کھلا دیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ان کی پڑھائی کمپلیٹ کرا دیں. ٹھیک ہے, 7 سے 8 آپ ان کو تھوڑا سا فری ٹائم دیں کہ وہ ریلیکس ہو جائیں, کیونکہ وہ پڑھائی کے بعد یا کھانے کے بعد فوراً سونے کی لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا ان کو اپنے روم میں لے جائیں جہاں وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں, وہ فوراً نہیں سوتے. لیکن اگر آپ ان کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا تو تھوڑی سی پہلے سے ڈیولپ کریں. مجھے یاد ہے کہ 9 o'clock ہم خبر نامہ سنتے تھے اپنے فادر کے ساتھ, سنتے نہیں تھے ہیڈ لائنس, ہمارا ڈرامہ ختم ہوتا تھا اور میرے فادر سو جاتے تھے. سو گھر کا انوائرمنٹ ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ وہ سارا ہی سلیپی ہو جاتا کہ اچھا سب سو گئے تو پھر ہمیں بھی سونا ہے. 9:30 تک ہم بھی سو جایا کرتے تھے. لیکن اس کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوا کہ ہم ابھی بھی ارلی برڈز ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں فریش. اور آج تک یہ ہیبٹ ہے کہ ہم دیر تک نہیں سو سکتے, کیوں, ہماری نیند پوری ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب تو ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. آپ بچے کو 9 بجے تک بیڈ پہ لٹا دیں, نہیں تو 8:30 سے آپ کا بچہ 9:30 تک. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بچوں کی نیند پوری نہیں ہو رہی. ہمارے پاس جو بچہ صبح آتا ہے, اسپیشلی جو ارلی ایئرس کے بچے ہوتے ہیں, ان کا ایک نیپ ٹائم ہوتا ہے, آپ ان کو سونے دیتے ہیں. لیکن اس میں اگر صبح وہ سلیپی ہے, وہ آ کے بالکل فریش, اور اکثر بچے رو اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نیند نہیں پوری ہوتی, اور ان کو ہیبٹ ہی ڈیولپ نہیں کی ہوتی کہ وہ 12-1 بجے وہ آرام سے سو کے اٹھتے ہیں. لیکن جب اسکول اسٹارٹ ہوا تو ان کو اب 7 بجے اسکول آنا پڑا ہے, 8 بجے آنا پڑا ہے. اس میں آپ ان کی نیند پوری کروائیں. اور جتنی جلدی آپ کو, وہی بات ہے کہ تھوڑا سا انوائرمنٹ کریٹ کر کے مدر ساتھ میں لے جائیں تھوڑی دیر, بچہ تھوڑی دیر میں سو جاتا ہے. اچھا جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو ظاہر جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کو کھانا دے کے ان کو فوراً سنائیں, اس وقت ٹائم ویسٹ نہ کریں. جتنا لیٹ آپ سلانے کی کوشش کریں گے دوپہر میں, پھر رات اتنی لیٹ ہو جائے گی. سو آپ نے ان کو کھانے کھلایا, ان کو اگین جو ایک تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کی نیند ہوتی ہے وہ لیں, آپ ان کو اٹھائیں, فریش کریں, آپ ان کو تھوڑا سا ان کا ٹی وی اسکرین ٹائم ہے وہ دیکھنے دیں, پھر آپ تھوڑی دیر ان کو پڑھا. آپ کو ایک پورا نا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑے گا. اگین کہ ہم آج کل پیرنٹس بہت بزی ہیں, ہم سے ٹائم ٹیبل اب ڈیولپ ہوتا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو نا, تو آپ کو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں اسی ٹاپک پہ, میں چاہتی ہوں اسکولنگ والا کمپلیٹ ہو جائے. کمیونیکیشن گیپ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے پیرنٹس میں اور بچوں میں. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ٹائم ٹیبل ایک جیسا نہیں ہے. جب بچے جاگ رہے ہیں تو تب آپ سو رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں بچے سو رہے ہیں. تو آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کتنی ہونی چاہیے, کتنے گھنٹے یا کتنے منٹس آپ کو 1-to-1 ان سے بات کرنی چاہیے, اور کس طریقے سے بات کرنی چاہیے, کیا وے آف کمیونیکیشن آپ کا ہونا چاہیے؟ اچھا میں آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھتی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ایج سے کمیونیکیشن اسٹارٹ ہونی چاہیے ایز اے فادر؟ واٹ ڈو یو تھنک, کس ایج سے؟ ہاں کہ میں بچوں سے میری بات ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اصل میں میرا تو یہ ہے کہ اللہ نے دی بھی 6 سال بعد تھی, پھر بیٹی تھی, لاڈ بہت تھا. میں تو پہلے دن سے اسے اپنی طرف سے تو باتیں کر رہا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, دیٹس ونڈرفل. وہ آپ کو شوق ہے کہ میں نے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. لیکن ہم کمیونیکیشن کی یہاں پہ ڈیفینیشن لیتے ہیں. کمیونیکیشن ہم بات چیت جو نارملی کریں, جیسے میں نے کہا کہ کھا لو سو جو, آپ کیا اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں؟ ایک جنرل کوشچن ہے, اکثر میں پیرنٹس سے سوال کرتی ہوں. یا وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں جس میں آپ بچے کے دل کی بات سنتے ہیں؟ میں اس میں دونوں طرح سے کرتا ہوں. ابھی تو بلکہ کچھ عرصے سے میں اسپیشل یہ کرتا ہوں کہ بیٹی کو لیتا ہوں, میں اور صرف بیٹی, ہم لوگ کسی کافی شاپ پہ جاتے ہیں, 1 گھنٹہ ہم لوگ کافی پیتے ہیں. اس طرح میرا موبائل میں بند کر کے رکھتا ہوں, میں صرف اس سے باتیں کرتا ہوں, مجھ سے باتیں کرتی ہے. اور جس طرح ایک پراپر ڈیٹ ہوتی ہے نا, تو یہ فادر ڈاٹر ڈیٹ ہوتی ہے. ہم لوگ کافی شاپ پہ بیٹھ کے, میں یہی سب کو بتانے کی کوشش کری دیٹ یو نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. ٹھیک ہے, آپ جیسے آج کل کی مدرس بھی بہت بزی ہیں, سسرال ہے, سب کے ساتھ آپ سب چیزیں کر رہے ہیں, بچہ اسکول سے آپ جلدی جلدی کھانا کھا لو, اب جلدی جلدی کر لو, پھر اب میں نے برتن بھی دھونے ہیں, میں نے یہ بھی کرنا ہے, پھر ان کا ایک اپنا بھی
फीमेल्स का टाइम होता है कि जी मेरा ड्रामा टाइम आ रहा है. देखिए उसमें अगर आप नोटिस करें बच्चा कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है. अगर छोटा बहन भाई आ गया, अब याद रखिएगा उससे ज्यादा इग्नोर हो जाएगा बड़ा वाला बच्चा, क्योंकि आपका टाइम डिवाइड हो गया. ठीक है, आपकी अटेंशन डिवाइड होगी. अब उसमें क्या है कि आप ये देखेंगे, जो हम कम्युनिकेशन की सबसे पहले बात करें, मैं अगली बात मैंने कहा आपका अगला क्वेश्चन होगा वो बेहतर है. आप बच्चे के साथ ये मत सोचे कि ये जब 4 साल का हो जाएगा तो मैं इससे बातचीत शुरू करूंगी. अभी तो अक्सर मैंने पेरेंट्स के मुंह से सुना, तभी मैं बात करी कि अभी तो बहुत छोटी है, हम कैसे कहें. 6 मंथ से बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब उसकी क्रॉलिंग की एज स्टार्ट हो जाती है. अगर आपने ट्रेन करना है उसको साथ सबसे पहले. अब ट्रेनिंग उसमें क्या है कि आप बच्चों को उस वक्त मना करते हैं कि जी इस चीज को टच नहीं करना, बेबी नो डोंट टच. बच्चा सुनता है. ठीक है. मुझे याद है कि मेरी बेटी 7 मंथ्स में सिर्फ 2 वर्ड्स मामा उसने कहना, उसने बड़ी जल्दी बोलना शुरू किया. तो उसमें 2 वर्ड्स वो जरूर बोलती थी. जब किसी चीज को टच करती थी तो शी उससे मामा नो, मैं कहती नो यस. मुझे लोग कहते थे कि यार तुम अपनी सब चीजें हटा दो, ठीक है, तुम्हारी तो तबाही हो जाएगी जब बच्चे पैदा हो जाएंगे. मैंने कहा नहीं, मैंने अगर ट्रेन करना है ना तो ये चीजें सामने रख के ही करना है. एंड देन पीपल यूज टू आके तुमने कैसे किया कि शी सिटिंग और वो टच नहीं करी. हमारे घर आके उसने एक चीज, मैंने कहा ये मुझे उसको ट्रेन करना पड़ा. मैंने अपना टाइम लगाया उसके साथ. उसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सेक्रीफाइस की बहुत सी चीजें, कि मैं अपना स्क्रीन टाइम खत्म कर दूं, मैं ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज खत्म कर दूं जो इफेक्ट हो रही. घर बाहर सब चीजें साथ साथ चली, बट आई स्पेंड टाइम विद हर. फिर मैं उससे गोद में बैठ के आई यूज्ड टू टॉक टू हर कि अच्छा अब जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होने लगी तो मुझे उसको बहुत सी चीजें छोटी छोटी बतानी पड़ी कि आपने कैसे बैठना है, आप अपनी फ्रॉक को कैसे रखोगे, आप लेग्स कैसे रखोगे. आई यूज्ड टू टेल हर. हम पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी तो बहुत छोटी, हम कैसे बता दे उसको. भाई अभी नहीं बताओगे तो कब बताओगे. ट्रेनिंग तो आपकी स्टार्ट हो गई, हैबिट डेवलप हो जाएगी. आप अगर कोई बात उसको नहीं बता रहे, कोई और बताएगा, वो किसी और एंगल में, किसी और स्टाइल में लोगों से सुन लेगी. फिर आप क्या करेंगे. सो ये चीज है कि आप उनसे किस लेवल की बात, जैसे आपने कहा कि मैं 1 आवर स्पेंड करता हूं, उस 1 आवर में आप उससे क्या कम्युनिकेट करें. आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या चीज अच्छी लगती है, यहाँ पे आपको क्या सबसे अच्छा लग रहा है. आप उसकी दिल की बात सुने कि उससे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है. फिर आप उसको एड्रेस करें कि हाँ ये चीज अच्छी है लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. आपकी बेटी की एज क्या है सर? 5 इयर्स की होने वाली, जनवरी में 5 इयर्स की होने वाली. माशाल्लाह, ये बच्चे बहुत समझदार होते हैं. आप इनसे फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं. लेकिन बात है कि जो आप 1 घंटा वो आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए. अगर आप उसके साथ कॉफी पी रहे हैं तो जैसे आप और मैं कम्युनिकेट करें, आप अपने आप को उसके लेवल पे जाके उसके लेवल की बात करें. देखें हम आजकल के बच्चे पेरेंट्स को क्यों फ्रेंड्स नहीं बनाते, और बच्चे हमारे फ्रेंड्स के साथ क्यों खुश रहते, क्या वजह है? वजह यही है कि फ्रेंड्स आपस में एक जैसी बातें करते हैं. ठीक है, उन्हें जो अच्छा लगता है जो बुरा लगता है वो फ्रीली दे कैन टेल ईच अदर. हम अपने पेरेंट, बच्चे हमें कुछ बताने लगते थे तो हम नसीहतें शुरू हो जाते हैं, नहीं 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 ऐसे मत करना, ये चीज नहीं होती है. तो बच्चे आपसे दूर होते चले जाते क्योंकि आप उनको सुन ही नहीं रहे. और सबसे आजकल जो मेन हैबिट है, हमारे हाथ में मोबाइल है, आपका बच्चा आपकी साइड पे खड़े होकर बात कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं और आप उसको देखे बगैर उसकी बात का जवाब दे रहे हैं. बच्चे के, आपने अंग्रेजों को देखा है, वो हमेशा बैठ के बात करते हैं. कभी आपने नोटिस किया? नहीं, ये भी कि वो हाइट को भी लेवल करते हैं. जी, उससे लगता है कि जब वो आई कांटेक्ट करते हैं उनके लेवल पे आके, तो उन्हें लगता है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. आप इससे ज्यादा चार्ज उनको देख लें कभी भी, वो हमेशा बैठ के कम्युनिकेट करते हैं. और आप हमेशा बाहर के मुल्कों में लोगों को देख के वो खड़े होकर इस तरह जवाब नहीं देते, वो हमेशा बैठ कर जवाब देते हैं. हमने कभी इस चीज को नोटिस किए? आई कांटेक्ट दूर की बात, हम तो देख के उनको बात भी नहीं करते कि अच्छा ठीक है कर लो. मैंने अभी फ्यू डेज पहले इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया. वो भी किसी को मैंने सुना कि जब आपका बच्चा आए तो आप मोबाइल फौरन साइड पे कर दें, बच्चे को इंपॉर्टेंस दी. फ्यू डेज पहले मैंने शुरू कर दी. अब मेरी बेटी मेरे सामने आती है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट, मैं मोबाइल साइड पे ऐसे रख देता हूं. बिल्कुल, तो उसको इंपॉर्टेंट 1-2 मिनट बात करती चली जाती है. बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंस देने के लिए कि जब वो आए तो मोबाइल से उसको इंपॉर्टेंस फील कराएं कि यू आर इंपॉर्टेंट फॉर देम. अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे अटेंशन सीकर्स क्यों हो जाते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू करते हैं. वो सिर्फ इसलिए कि आपकी अटेंशन मिल जाए. वो ऐसी हरकत करेंगे कि आप उनकी तरफ फिर देखेंगे. बाज बच्चे ऐसे जिद्दी हो जाते हैं. आप कितना जिद्दी हो गया, अग्रेसिव हो गया, बाद उनकी रीजंस ये हैं पीछे कि आप उनको सुनते ही नहीं है. वो आपसे भागता हुआ क्या कहने आया, आपको वो क्या दिखाने आया कि मामा ये देखिए यह क्या चीज है, आप कहते हैं हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, देखे बगैर आप तारीफ कर देते हैं.
لیکن بچہ نوٹ کر لیتا ہے. بچہ نوٹ کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ تعریف تو ہوئی لیکن میری ماں نے تو دیکھا بھی نہیں. کیا وہ بچوں کی آبزرویشن میں کہتی ہوں بہترین ہوتی. یو کانٹ امیجن کہ وہ کیا کیا آبزرو کریں. ہر چیز کو چھوئیں گے, ٹچ کریں گے, کھولیں گے. آپ اس کو کہتے کہ اس نے توڑ دیا, وہ توڑ نہیں رہا ہوتا, وہ ایکسپلور کر رہا ہے. وہ اس کے اندر کیا ہے, یہ چیز بنی کی, ہم نے اس کی کریٹیوٹی ختم کر دی. تو سب سے پہلے بات جو آپ کمیونیکیشن کی آئی, تو آپ ہر چیز کو دیکھ کر بات اس کو ختم کر کے آپ اسی طرف مڑیں, آپ اس کو دیکھیں, اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے. اب یقین کریں اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور فوراً اس کے سافٹ لہجہ ہو جائے گا, بات کرے گا آپ کے ساتھ. ایک ابھی آپ نے بات کی, میں نے کچھ سوال نوٹ کیے ہوئے لیکن ابھی سوال میں سے سوال نہیں. جی. اسکرین ٹائم کی آپ نے بات کی. اب ایک تو سولوشن یہ ہے کہ آپ موبائل دیں ہی نہ. اب میرے خیال اس دور میں یہ سولوشن تو پاسبل نہیں ہے. تو کتنا اسکرین ٹائم ہونا چاہیے اور کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ بچہ جو دیکھنا چاہ رہا ہے اسے وہ دیکھنے دینا چاہیے یا آپ خود چوز کریں کتنے گھنٹے اس کے لیے ٹھیک ہے اسکرین ٹائمنگ؟ بچے کو پتا ہے اس نے کیا دیکھنا ہے. وہ تو ظاہر جو چیز سامنے آ جائے گی دیکھے گا بار بار. آپ بچے کو کیوں چوائس دے رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے دیکھنا؟ ٹھیک ہے, آپ چوائس دے رہے ہیں نا, موبائل پکڑا دیا. آپ جو کانٹینٹ اس کو دکھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے جس کی آپ عادت ڈال, وہ آپ شروع سے ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اس کو ایجوکیشنل ویب سائٹ دکھاؤں گی. ٹھیک ہے, جس میں اگر وہ اسکول گوئنگ ہونے لگا تو اس میں پوائمز آ جاتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں, بہت سی ایسی کنورسیشن آ جاتی ہے. اب جیسے کہ ہمارے یہاں کے بچے جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, گھر میں سب اردو بولتے ہیں لیکن وہ انگلش ایکسنٹ بھی سیکھ جاتے ہیں, انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں. کہاں ابھی وہ اسکول گوئنگ نہیں ہوتے لیکن ان کا ایکسنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو اسکرین پہ لوگ موسٹلی ان کے پورے چینلز ہیں, ایجوکیشنل چینلز, ہمارے یہاں پہ نہیں. سو وہ ایکسنٹ بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور لرننگ بھی ہو جاتی ہے. وہ ایسے چھوٹی چھوٹی ورڈس بولنا, ووکیبلری شروع ہو جاتی ہے کہ جو ان کے لیے. تو آپ ایسے ہی چیزیں دکھائیں. اب اسکرین ٹائم کتنا ہے ہمارے یہاں پہ؟ اسکرین ٹائم فل ڈے. کھانا نہیں کھا رہا تو موبائل دے دو, رو رہا ہے تو موبائل دے دو. میں اپنا کچن میں کام کر لوں تو میں موبائل پکڑا دوں. آپ نے کہیں اپنا کام آفس کام کرنا ہے تو آپ موبائل دے دیں گے. آل دیٹ ٹائم دے آر ہولڈنگ موبائلس. آلدو میں اگر کہوں تو باہر بھی اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. بچے ہر وقت اپنے ٹیبلیٹس پکڑے رہتے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بھی ایشو ہیں, اس لیے اسپیچ بھی ڈیلے ہوتی جا رہی. ہم تو اس کلچر کو کیوں فالو کریں؟ ان کو تو کوئی فیملی سسٹم سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارے یہاں پہ فیملی سسٹم سے فرق پڑتا ہے. تو اسکرین ٹائم آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کانٹینٹ کو آپ نے دکھانا ہے شروع سے, اور اس کا ٹائم. ایک تو اس میں آپ کے جو پیرنٹنگ لاک ہوتے ہیں اس کو لے کے کریں, اور دوسرا اس کا ٹائم. اس کے بعد آپ اس سے کہیں کہ یہ آپ کا ٹائم ہے, اس کے بعد آپ موبائل غائب کر دیں. میرے بچے مجھے کہا کرتے تھے ماما آپ کا موبائل سونے کا بنا ہوا ہے. میں نے کہا ہیرو کا بنا ہوا, کیونکہ میں ان کو نہیں دیتی تھی. میں نے اپنی بیٹی کو, آپ کہیں گے پتا نہیں یہ کہاں پہ ایسا ہوتا ہے, میں نے میٹرک میں موبائل دیا تھا. وہ بھی اس کو گفٹ ملا تھا میٹرک ایگزامس میں اچھے نمبرز لینے پہ اس کے چاچو سے. میں نے تب بھی اس کی اگینسٹ تھی کہ کیوں. اب وہ کہتی تھی کہ ماما آپ ہمیں کیوں نہیں یوز کرنے دیتی. ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ جب چیزیں منع کرتے تھے نا تو آگے سے ریزنس نہیں آتی تھی. نہیں تو نہیں, آج کل کے بچے ریزنس مانگتے ہیں. کیوں؟ آپ ان کو ریپلائی کریں کیوں, کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیا. سو اسکرین ٹائم کی لمٹ آپ کو خود اسیس کرنی پڑے گی. کیا کانٹینٹ دکھانا چاہتے ہیں آپ اس کو لمٹ کر دیں, ان کے اوپر مت چھوڑیں. آپ کو نہیں پتا کہ کس وقت کیا ایپ کھل جائے, کون سی سائٹ چلی جائے, آپ کتنی دیر دیکھ سکتے ہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے. سو یہ آپ کو خود ہی تھوڑا سا کیئر کرنا پڑے گا. سیلف گرومنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور بچوں میں اعتماد کیسے پیدا کریں؟ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر ہوتا ہے اعتماد, لیکن بہت سے ایسے جن میں نہیں ہوتا. اب ہم انہیں کیسے سکھائیں گے اور کیسے بتائیں گے کہ کیا اعتماد ہے اور کہاں پہ آپ بھائی اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہو؟ تو یہ چیزیں کیسے مینج ہوں گی اور کیسے پتا چلے گا؟ اچھا, یہ چیز کیونکہ پیرنٹنگ سے ہی ہر چیز ریلیونٹ ہے, تو ہر چیز میرے جو تیر ہے نا پیرنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل کے بچوں کو نا بلیم نہیں کر سکتے جو ان کی گروپنگ ہو گئی ہے, جو ان کی پرسنالٹی بن گئی ہے. اس میں ایک پیرنٹس کا بڑا ہاتھ ہے, چاہے وہ کانفیڈنٹ بچے بنا رہے ہیں چاہے وہ بالکل ہی ڈی موٹیویٹڈ بچے ہیں. پہلے پیرنٹس, پھر اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, اینڈ دین سوسائٹی, اور اس میں اب آپ اس کو سوشل میڈیا کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں بچے کی گرومنگ کیا ہوتی ہے. پہلے تو سیلف ڈسپلن, ٹھیک ہے, بچے کو وہ بڑوں کی کس طرح رسپیکٹ کرے, اس کی کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے. آج کل کے بچے سے تو کر کے بات کرتے ہیں, ان کے لہجے خراب ہیں, وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کا سب سے پہلے انوائرمنٹ ٹھیک کریں. اگر آپ کی لینگویج خراب ہے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے بچوں سے, آپ نے تو گالی دے کے بات کر لی لیکن آپ کہتے بیٹا گالی دینا بری بات ہے, تو کیا آپ نے ایگزامپل سیٹ کی تھی؟
کہیں باہر سے تو نہیں اس نے ابیوز سیکھا, وہ تو آپ ہی سے سیکھا. ٹھیک ہے, جس لہجے میں جس ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں بچے نے بھی وہی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اب ڈسپلن میں آپ کیا کیا چیزیں ان کو سکھانا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ. میں نے اپنے بچوں کے کچھ ریسٹرکشنز لگائی تھی کہ ہم یہ ورڈز گھر میں یوز نہیں کریں گے, یہ ان کی ریسٹرکشنز ہیں. جب وہ یوز, میں نے ان کے آلٹرنیٹ ورڈز دے دیے. مجھے نہیں اچھا لگتا تھا یہ ورڈز بچے سن کے آتے ہیں یا گھر میں بھی بولتے ہیں, تو میں کہتی تھی کہ نہیں یہ والا ورڈ بولیں. وہ آج تک وہی ورڈ بولتے ہیں. اکثر کئی جگہ ان کا مذاق بھی اٹھ جاتا ہے کہ یہ تم کیا بول رہے تھے, کیونکہ مجھے تھا کہ نہیں, بچوں کی لینگویج پہ میں نے بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اس کا آلٹرنیٹ دینا ان کو. آلٹرنیٹ دیا نا, کہ میں نے منع تو کر دیا لیکن پھر وہ کیا بولے, سولوشن تو دینا پڑے گا. تو سولوشن دیا کہ ہم یہ ورڈ بولا کریں گے اس کی جگہ. بہت سے ایسے ورڈس تھے جو ہم نے گھر میں بالکل ہی منع تھے کہ ریسٹرکشنز ہی نہیں یوز ہوں گے. جو میں نے گھر کا انوائرمنٹ دیکھے, آپ فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا, تو بچے بہت سی چیزیں اس وقت فیملی سے بھی سیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ غلط ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ایک آپ ڈسپلن کوئی لائف میں لانا چاہتے ہیں نا, تو اس کو میں بچوں کو خود ہینڈل کیا کرتی تھی اس معاملے میں, ہر چیز کو, کہ ہم اس کو ایسے لے کے چلیں گے. اب سیلف گرومنگ میں وہ کس طرح بچوں رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑوں کی رسپیکٹ وہ آپ کیسے کروا سکتے ہیں, جب وہ کسی سے ملیں تو کیسے ایڈریس کریں, سلام دعا کیسے ہوگی. آج کل بچے سلام کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, ان کو نہیں سکھایا جاتا. میری ساسو ماں الحمدللہ مجھے ایک چیز کا کریڈٹ دیتی ہے کہ تم نے ایک چیز بڑی سی کہ ان کو سلام کرنا سکھایا, کہ جہاں وہ شکل دیکھتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کو ایڈریس نہیں کر رہے. ہم اتنے اپنے کاموں میں یقین جانے کے مگن ہیں کہ لوگ بھول گئے کہ ہماری پیرنٹنگ ہے کیا. ہم پیرنٹ ایز اے پیرنٹ بچوں کو کن کن جگہوں پہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, ہم اس پہ کام نہیں کریں. سیلف گرومنگ میں آپ کے بچوں کی ڈریس اپ, جیسے وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں, دا وے دے کمیونیکیٹ, ایموشن انٹیلیجنس, کہ کس موقع پہ انہوں نے اپنے جو ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے. بچے اگریسو ہو رہے ہیں, ہائپر ایکٹیو ہیں, اگر ان کے موڈ چینج ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو مناتے رہتے ہیں, اچھا میں تمہیں یہ لے دیتا ہوں. آپ تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا, اس پہ تاج تخت پہ بٹھاتے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے. تو آج کل کے بچوں نے تو آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا, ہم بھی کنٹرول کر رہے ہیں نا. سو سیلف گرومنگ یا بچوں کی جو گرومنگ ہے پرسنالٹی, اس میں سوشلائزنگ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, ہم بڑوں اور دوسروں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, یہ آپ کو خود بھی دکھانا پڑے گا. میرے بچپن میں ہمیں صرف ایک سلیپ پڑا تھا, صرف ایک دفعہ, تم بولنے پہ, صرف ایک. میرے بھائی کو تو پڑا بھی نہیں تھا, صرف مجھے پڑا تھا. لیکن اتنے سال, اتنی عمر میں ہم آج بھی ہر ایک کو آپ کہتے ہیں, آپ آج تک کہتے ہیں. میرے بھائی نے صرف دیکھا اور وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اس کے بعد کسی کو تم نہیں کہا. میں آپ کو یہ بتا رہی کہ ٹریننگ کیسے ہوئی. حالانکہ آج کل کو سوچے تو سلیپ کیوں پڑا, لیکن کوشچن نہیں تھا کہ مارا کیوں, صرف انہوں نے آگے اسٹیٹمنٹ دی تھی آج کے بعد آپ, کیونکہ سکھا رہے تھے کئی دنوں سے, تم نہیں بولو گے, ہم آج تک آپ ہی بولتے آئے. تو ٹریننگ جو پہلا آپ کا مدرسہ ہے, جو پہلے آپ کی اسکولنگ ہے, وہ آپ کی طرف سے شروع ہوتی ہے. پھر آپ لوگوں کو بلیم کریں گے جی لوگ بچے جا کے دنیا میں کیا سیکھتے ہیں. آپ جو سکھائیں گے نا, یقین کریں آپ کا عکس ہے, وہ آپ کی جھلک ہے اس میں. میں بچوں سے اکثر, میرے بڑے بچوں جو میں ایز اے ٹیچر بات کرتی تھی, میں کہتی تھی بیٹا جو آپ بولتے ہو نا, آپ اپنے گھر کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. دا وے یو بہیو, مجھے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کیسے ہوئی ہوئی ہے. سو جو آپ ٹریننگ سر آپ دیں گے نا, وہ آگے جا کے بولے گی, لوگوں کو نظر آئے گی کیا ٹریننگ دے رہے ہیں. زبردست. میں کوشچن دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے ابھی پینڈنگ ہیں. کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں, اور بچوں کو ہم کھانا کھانے کے آداب کیسے سکھا سکتے ہیں, اور کیا کیا سکھا سکتے ہیں بچوں کو کہ آپ کو ڈائننگ ٹیبل پہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بالکل, بہت اچھی بات کی ہے. میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کھانے پہ ویٹ کرتے تھے ہمارا. اوکے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ کہ پیرنٹس کو ویٹ کرنا ہے. ہم نے کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے ہمیں انہوں نے سکھایا. کس طرح سے بیٹھ کے کھانا ہے یہ انہوں نے ہمیں سکھایا. ٹیبل لگا ہوتا تھا اور وہ جس طرح سے کھاتے تھے تو ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو کاپی کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے نائف اور اس کا فورک کا استعمال کیا تو ہم نے بھی وہ سیکھا ان سے. ٹھیک ہے, ہاتھ سے کھانا ہے تو وہ بھی ہم نے سیکھا. دسترخوان پہ کیسے بیٹھ کے کھاتے ہیں, کیونکہ اکثر دسترخوان بھی لگا کرتا تھا, تو اس پہ کیسے کھانا ہے. دیکھیں یہ آپ کو وہ بچہ کاپی کر رہا ہے,
खाने के जो आदाब होते हैं। अगर आप बिस्तरों पे बैठ के खाना खा रहे हैं और आपके घर में कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई बिस्तर पे बैठा हुआ है, कोई किचन में बैठा हुआ है, कोई नीचे बैठा हुआ है, तो वो किस चीज को फॉलो करे बच्चा? वो क्या देखे? आप टेबल मैनर्स जब लेकर आते हैं तो आपको टेबल पे बैठना है और आप उसको साथ साथ कह के देखो मैं कैसे खा रहा हूँ, फिर उसके हाथ पकड़ के उसको सिखाएं कि नवाला ऐसे बनाते हैं, पानी को हम ऐसे पीते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। अक्सर हमने रेस्टोरेंट में देखा होगा, असल में तो रेस्टोरेंट में लोग खुल जाते हैं कि वहां पे जो एक बच्चा वहां से वहां भाग रहा है, पानी गिर रहा है, प्लेट गिर रही है, चम्मच गिर रहा है, इससे पता चलता है उनको ये चीजें सिखाई ही नहीं गई। बिल्कुल। तो अगर आपने कोई चीज सिखानी है तो टेबल पे बैठ जाए, आप जो खा रहे हैं, जैसे मेरे सामने ये चीज पड़ी है, मैंने अपने बच्चों के लिए सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं कभी। ये सामने पड़ा है, यही खाना है, खा सकते तो खा लो। खाना कैसे है वो उनको खा के दिखाया कि ऐसे पकड़ते हैं। बहुत इजी वे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। खाने के आदाब आजकल टीचर्स सिखा रही हैं। क्यों सिखा रही हैं? क्योंकि घरों में नहीं सिखाया जा रहा। टीचर्स, हमने यही चीज स्टार्ट की है कि जब ब्रेक टाइम होगा तो टीचर भी बैठेगी साथ में, और वो एक हमें टेबल सेट किया हुआ है, सराउंडिंग में सब बच्चे बैठते हैं, टीचर सामने बैठती है और हम उसी तरह से नैपकिन उनके यहाँ पे रखते और उसको स्टार्ट कराते हैं कि आपने ऐसे खाना है, और फिर बच्चा उसको देख के फॉलो कर रहा होता है। और ये काम पेरेंट्स का था। ये काम पेरेंट्स का, क्योंकि घर में नहीं हो रहा है काम, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि खाने की टाइमिंग्स ही नहीं है ना। हाँ, बच्चा अलग खा रहा है, पेरेंट्स अलग खा रहे हैं, फिर टाइम को फिक्स नहीं है। बिल्कुल, ये चीजें तो चल रही हैं। अब आते हैं थोड़ा सा जो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। हाँ। सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, किस एज से इंपॉर्टेंट है, कब आप बच्चे का माइंडसेट बनाना शुरू करते हैं कि आपको किसी बिजनेस की तरफ जाना है या आपको अपना कुछ करना है, ये सारा एज क्या है और तरीका क्या है? जबरदस्त। मैं, क्योंकि मेरी डोमेन ही यही है, सॉफ्ट स्किल्स। मैंने जब कॉर्पोरेट साइड पे ये काम शुरू किया, और कम्युनिकेशन, इसमें सबसे पहले आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है, इमोशन इंटेलिजेंस आ जाता है, इसमें लीडरशिप मैनेजमेंट, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। मुझे ऐसे लगा कि अगर हम ये इस चीज यंग लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है। एज अ टीचर मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। जब मैं ट्रेनर बनी और जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मैंने ये चीजें अपने स्टाफ को बताना शुरू की कि हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे। जिससे कॉन्फिडेंस की बात, आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, हम कैसे कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। देखिए, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? जब आप किसी बच्चे को उसके काम पे अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये तुमने कैसे किया, तो यकीन करें कॉन्फिडेंस वहीं पे चकनाचूर हो जाएगा, खत्म। ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, इवन अगर वो मिस्टेक भी करें, ठीक है। आप उनको डांटते नहीं है। हमें बड़ी हैबिट है, कोई चीज गिर गई ना तो वहीं पे झाड़ पिला दी। हम खुद उनके कॉन्फिडेंस को तबाह करें, ठीक है। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन और फिर आपका कॉन्फिडेंस, कि आप लोगों से कैसे बात करें, आपका आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी सेल्फ ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए। इसी तरह से फिर बाकी सॉफ्ट स्किल में तो और भी बड़ी चीजें आ जाती। ये आप शुरू करें उनके अर्ली डेज से ही। बच्चों का कॉन्फिडेंस, मैं अगर बात करूं तो पेरेंट्स खुद तबाह कर देते हैं, और फिर स्कूल्स में आके कहते हैं कि जी मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं, और वहीं पे बैठे बैठे 10 बुराइयां बता देते बेटे की। हाँ, बिल्कुल, सामने बैठ के। बिल्कुल। कम बुराई नहीं कहूंगी, कमियां, कि उसके अंदर जिस चीज की कमी है, आप उसके सामने एक बच्चे को कह रहे हैं इसको नहीं आता। मेरे सामने एक मदर आई, एक उनकी बच्ची बहुत लाइक, उसकी स्पोकन, एक बिल्कुल डल। अब वो सामने कह रही कि मेरी बेटी तो ये बहुत अच्छी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं कर। मैंने कहा यहीं पर सबसे पहले रुक जाए। आपने कहा इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बात अभी आप कर रही है ना, आपने उसका 10% और कॉन्फिडेंस गिरा दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रही। मैंने कहा नहीं, या तो इस बच्ची को बाहर भेज दें या फिर ये बात रोक दें, इसको यहीं पे खत्म कर दें। ये तरीका नहीं है। आप बजाय इसके कि जो उसके बेहतरीन, जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसको हाईलाइट करके बताएं कि इसको ये चीज बहुत अच्छी आती है। आपने वो जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ मुझे वो बताई जो उसको वीक एरियाज है। आप वीक एरियाज को क्यों हाईलाइट करें? और बच्चा उसी को अडॉप्ट कर रहा है जो आप बोल रहे हैं। वो ना एक्सेप्ट कर लेगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। बच्चे का माइंड उसको ये बताना शुरू कर देते कि हाँ वो तुमसे ज्यादा लायक है, मेरी बड़ी बहन तुमसे ज्यादा लायक है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर सकोगे। अक्सर ही लैंग्वेज हम लड़कों के साथ, अपने जो 9th 10th के बच्चे होते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, वो देखो वो क्या कर रहा है। आपने कंपैरिजन करना शुरू कर दी। जहां आपने कंपैरिजन किया, आपने बच्चे की पर्सनैलिटी खत्म कर दी। आपको कहूंगे, अगर मैं कहूंगी जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो वाले पॉडकास्ट करते हैं ना, वो बेहतरीन काम करते हैं, आपको अच्छा लगेगा?
اور ظاہر بندے کا ایسا ایسا وہ پھر یہ جو ہماری گھر میں خواتین جب کھانا بناتی ہیں تو میاں کہہ کے دیکھیں کہ جی ان کا کھانا یہ والی ڈش اس کی زیادہ اچھی تھی, برداشت ہوگا؟ نہیں, میاں بیچارہ تو کہہ نہیں سکتا. چلے ان کیس اگر وہ جان کے امان پا کے کچھ کہہ رہے ہیں, بٹ تھنگ از کمپیریزن کسی بھی ایج میں کسی کے ساتھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں. اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہو تو ایسے کریں جس میں اس کو موٹیویشن ملے کہ دیکھو تم بھی کر سکتے ہو, ویل ڈن. اگر تم نے آج, میں آپ کو ایز اے ٹیچر بتاؤں, میں ایز اے ٹیچر میرے سامنے 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے بالکل ویک اپنی پڑھائی میں, تو جو میں نے ان کو ٹیسٹ واپس کیے تو اس میں ایک نے 4 نمبر لیے ہوئے تھے, ایک نے 5 آؤٹ آف 30, 25 اس طرح سے. اب وہ اس میں آپس میں بحث کریں کہ میں تم سے زیادہ اچھا ہوں, میرے مارکس تم سے زیادہ ہیں. اچھا میرے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو دیکھ رہی کہ اچھا میں تھوڑی دیر, میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کل دیکھتے ہیں کن کو زیادہ لے گا. میں نے کچھ نہیں کہا, سر میں نے کہا, کہتے ٹیچر میں لے کے دکھاؤں گا. میں نے کہا چلو. ایک نے کہا جس کے کام تھے, کہتے میں اس سے زیادہ لے کے دکھاؤں گا. میں نے کہا ڈن, جو زیادہ لے کے دکھائے گا ہم دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں یہ کمپٹیشن میں نے 1 ہفتہ چلایا. پیرنٹس نے مجھے انہوں نے ایک دن کال کی, اس کا نام بڑا میرا اچھا بعد میں اسٹوڈنٹ بن کے نکلا, وہ بدر نام, اس کی مدر نے مجھے کال کی, کہتے آپ نے کیا چیز اسٹارٹ کی ہے. میں حیران ہو رہی ہوں کہ وہ گھر آ کے کہتے کہ مجھے ٹاپک پڑھائیں, میرا کل ٹیسٹ ہے, میں نے پڑھنا ہے, جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کہا. وہ بچے جنہوں نے 3 اور 4 مارکس لیے تھے وہ چلے گئے 15 اور 20 کے اوپر, صرف یہ کہ مجھے اس سے زیادہ. آپ نے جہاں ان کو سینس دے دی, میں نے تو ان کو کہیں ڈی موٹیویٹ نہیں کیا, کہیں ڈی گریڈ نہیں کیا کہ تم یہ کہ مارکس لے کے خوش ہو رہے. میں نے کہا چلو کل دیکھ لیتے کل کون زیادہ. آپ اس طرح سے ان کی گرومنگ کر سکتے ہیں, آپ ان کو کانفیڈینس دیتے کہ یو کین ڈو اٹ. میں کہا تم کر سکتے ہو, کیوں نہیں کر سکتے. اکثر میں بچوں سے کہتی یہ آسمان سے نہیں اترے اسپیشل, آپ جیسے لوگ ہیں, ہم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. آپ کہنا تو شروع کریں. کمپیریزن کرنا ہے موٹیویشن کے لیے, نہ کہ ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے. اور یقین جانے ہمیں بھی برا لگتا تھا, کبھی ہمیں کہہ دیا کرتے تھے کہ اس کے مارکس زیادہ آگے, تو میرے مائنڈ نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ میں نہیں کر سکتی, نہیں ہوگا. بٹ لائف میں چیلنجز اب آئے ہیں, آپ بچے کو سکھائیں. جیسے آپ کی بیٹی کا آپ نے کہا نا کہ وہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ویل ڈن, یو ڈیڈ اے گریٹ جاب ٹوڈے, کہ آپ نہیں روئی. اس سے پتہ لگے گا کہ اچھا میں نے کچھ آج بہتر کیا ہے, میں اچھا کر کے آئی ہوں, کل آپ نے اس سے بھی زیادہ بہتر کرنا ہے. بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں؟ مارنے کے کوئی نقصانات ہوتے ہیں, مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے, ڈانٹنا چاہیے, کیسے اچھی اور بری آتے ہیں, اس میں پیرنٹس کا کتنا قصور ہوتا ہے, بچے کا کتنا قصور ہوتا ہے, اچھے اور برے بچوں میں اگر ہم فرق کی بات کریں. اور یہاں پہ میں اپنے گھر کی اگر ایگزامپل دوں, ویسے ماشاءاللہ اللہ نصیب واسے میری بیٹی بہت اچھی ہے, بہت کہنا مانتی ہے, کبھی کبھی ضد کر جاتی ہے. اب اس کی ماں مجھے کہتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں. میں نے کبھی میں تو نہیں سمجھا سکتا کیونکہ میرا لاڈ بہت زیادہ. میں کہتا ہوں یہ میں نے صرف پیار کرنا, جو تربیت ہے وہ صرف تمہارے ذمہ ہے. تو کیا ایسے ٹھیک ہے یا دونوں کو ہی برابر تربیت کرنی ہے, اور کس طریقے سے کرنی ہے؟ مارنا بھی نہیں ہے, ڈانٹنا بھی نہیں ہے, لیکن بچے کی تربیت بھی کرنی ہے. دیکھیں پہلے آپ کی لاسٹ والی بات کو ایڈریس کروں گی کہ آپ نے کہا نا کہ میں تربیت نہیں کر سکتا, میں نہیں جتنا آپ بہتر سمجھا سکتے کوئی نہیں سمجھا سکتا, کیونکہ آپ اس کے کلوز ہیں. اور جو لوگ کلوز ہوتے ہیں نا, بچے سب سے پہلے ان کی سنتے ہیں. پیار سے تو میری ہر بات مانتی ہے, کبھی کبھار ہے. تربیت اسی کو تو کہتے ہیں کہ پیار میں آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا آئندہ سے تم نے ایسے نہیں بات کرنی, آئندہ سے تم یہ بات کرو گے, کیونکہ آپ کہو گے کہ میرا آپ پہ ٹرسٹ ہے. اور آپ نے جو ورڈ یوز کیا نا اچھا اور برا بچہ, اچھا برا بچہ نہیں ہوتا, اچھے برے ہماری سراؤنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. میں اب اس ایج میں آ کے اور اتنے ایکسپیرینس کے بعد میں کہتی ہوں بچے کا قصور نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. بچہ جیسا بھی نکل آیا, اس کی پرورش, اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. بچہ تو وہ دیکھ رہا نا کہ اس کو سکھایا کیا جا رہا ہے. جب وہ پیدا ہوا تو پہلا ماما بابا بھی تو پیرنٹس نے سکھایا نا, وہ سیکھا ہوا تو کہیں سے نہیں آیا. تو وہ جب تک وہ 17-18 سال تک جا رہا ہے, جب تک وہ ایک میچور ٹینیجر آگے چلا جاتا ہے, تب تک وہ سیکھ ہی رہا ہے. ہر سٹیج پہ لرننگ پروسیس ڈفرینٹ ہے. کہ آپ جب پہلے 6 مہینے میں بچہ جو ہے وہ تھوڑا کرالنگ چیزیں, چھوٹے چھوٹے ورڈز, آپ ماما جس وہ ماما بابا کہتے ہیں آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے, تو وہ بھی تو تربیت کا پارٹ ہی تھا نا. تو اچھا برا بچہ نہیں ہوتا, بچے کو اچھا برا مت کہیں, یہ اٹس اے ویری رانگ اسٹیٹمنٹ. اچھا برا یہ کہ آپ اس کو کیا تربیت دے رہے ہیں, آپ اس کو اچھائی اور برائی کا ڈفرنس بتا رہے ہیں. کیا وہ ایک چھوٹی سی جو باؤنڈری ہے, ادھر اچھائی ادھر برائی ہے, کیا ہم نے اس کو ڈفرنس بتایا ہے؟ اب آپ نے کہا کہ ظاہر ہر بچہ ہر ایک کا لاڈلا ہے, ٹھیک ہے, بعض تھوڑے زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, بعض کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, لیکن آپ یقین کریں یہ وقت آئے گا کہ آپ کہیں ماں کو ہی بلیم کریں گے کہ تم نے تربیت ٹھیک نہیں کی, اور کہیں آپ کو بھی ریگریٹ رہ جائے گا کہ میں ہی بتا دیتا اس کو. سو تربیت دونوں طرف سے ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی 2 پہیے ہیں, تو یس پیرنٹ بھی 2 پہیے ہیں.
आप और वो मिलके ही बेहतर तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि जो बस समटाइम ऐसा होता है कि समटाइम माँ का कंट्रोल होता है लेकिन बाप का हमेशा अपर हैंड रहता है। हम बाप की हमेशा एक रिस्पेक्ट रखते हैं और हम उस वक्त फादर के पास उस वक्त भेजते हैं जब माँ थोड़ी हिम्मत हार जाती है, फिर हम कहते हैं कि जी अब आप ट्रेनिंग करें, वहां से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इट्स बेटर कि आप दोनों एक पेज पे हों। हम क्या करते हैं कि हम मामा और बाबा एक दूसरे की ऊंचाई अच्छाई, वो अच्छा मैं ज्यादा अच्छा, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। आप भी कहेंगे जो आपकी मामा ने कहा है ना बिल्कुल सही कह रही है, आप सुनो वो क्या कह रही। आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि माँ की भी इज्जत रह जाए कि माँ गलत नहीं कह रही थी, वो आपकी सही की तरबियत का पार्ट है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी रखें, बिल्कुल इज्जत रखें। क्योंकि जो पेरेंट्स एक दूसरे की इज्जत छोड़ देते ना, बच्चे भी छोड़ देते, क्योंकि वो आपको सीरियस नहीं ले रहे। हम आपस में फाइट कर रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं, तरबियत कहाँ गई? तरबियत का तो बेड़ा गर्क हो गया। सो तरबियत ये कि आप दोनों का कैसा रिएक्शन है आपस में। ठीक है, लड़ाइयां हर जगह होती है, हम हर वक्त अच्छे उनके सामने नहीं रह सकते, लेकिन जहां तक हद मुमकिन कोशिश हो एटलीस्ट बच्चों के सामने एक दूसरे को डिग्रेड मत करें। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों के फादर जो हैं अक्सर बच्चों के साथ बैठ के तुम्हारी माँ ये कर रही थी, तुम्हारी वो कर रही थी, उधर माँ बैठ के बता रही है कि जी तुम्हारा फादर ये करता है, मेरा ख्याल नहीं करता। आप किसको दबा कर रहे हैं? बच्चे के माइंड को। बिल्कुल। तो तरबियत तो खत्म हो गई। वो ना आपकी इज्जत करेगा ना बाप की। एक वक्त ही आएगा दोनों की इज्जत नहीं करेगा, फिर आप क्या करेंगे? सर पीटेंगे, यार ये तो हमारी इज्जत ही नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप खुद एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चा भी नहीं कैसे? करेगा। ये तरबियत का पार्ट है। तरबियत स्टार्ट आप लोगों से ही होती है कि आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते पहले खुद तो बन जाए। ठीक है, हम जिन घरों में चला के बात होती है उनके बच्चे भी चला के बात करते। जिनके घर में खामोशी होती है, बच्चे भी आपने देखा होगा इंट्रोवर्ट होते हैं, खामोशी रहते हैं, वो शोर को बर्दाश्त नहीं। क्योंकि घर का इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है। हम अपने घर के ना किंग एंड क्वीन हैं। वो हमारी रियायत, हम जैसा भी घर में एक रूल लेकर जाएंगे ना, दे विल फॉलो। सो फॉलो आपने करवाना है, तरबियत आपने करनी। यू नीड टू लर्न के तरबियत के नीचे आता क्या का कुछ है। ठीक है, सो उसके अंदर हर चीज डिसिप्लिन से लेकर, रिस्पेक्ट से लेकर, एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे किया जाता है, रिएक्ट कैसे किया जाता है। अच्छे हम बच्चों को इवन ये भी नहीं सिखाते कि अगर कोई बुरी सिचुएशन आ जाएगी तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम बच्चों को पहले इतने ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं कि बच्चे को पहले डरा देते हैं, वहां मत जाना, गिर जाओगे, जाने दो। बाहर तो यही होता है ना, दे लेट देम प्ले। जी बिल्कुल। तो आपने देखे वहां पे एडवेंचरस चीजें ज्यादा होती हैं। कहाँ क्लिफ पे जा रहे हैं, हैंग हुए हुए कुछ करें। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी गेम्स हैं नहीं, क्योंकि हमें स्कूल में मैसेजेस आते हैं, इसको ब्रेक में नहीं भेजना, इसको आपने पी पीरियड में बाहर नहीं भेजना, धूप है, ठंड है, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। भाई अक्सर फौरन पेरेंट्स आ जाते, गिर गया, क्यों गिर गया? भाई खेल रहा था, खेलेगा गिरेगा। उसमें गिर जाते हैं बच्चे। लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चा बस वो एक छोटा सा ना वो टॉय बना के हम रख दें, ना इसको कुछ हवा लगे ना कुछ हो। आप ये जो तरबियत ये गलत है। तो हमें खुद पहले सोचना है कि एज अ पेरेंट मेरे अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। मैं अब पेरेंट बनने वाली हूं, मेरे आगे बेबीज आने वाले हैं, तो मैंने घर का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, मैं इनको कौन सी बातें सिखाऊंगी, आपको सोचना पड़ेगा। अब जो आपकी बेटी बड़ी होगी आपकी तो और बड़े कंसर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आप तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना इमोशनल अटैच पेरेंट, तो आप तो उसको कहीं भेजेंगे नहीं मैंने वहां नहीं भेजना। आपको उसके लिए इसको तैयार करना है और उससे पहले अपने आप को तैयार करें। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें हैं, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ यहाँ पे। वहां पे मैं कभी कभी हाथ खड़े करता हूँ, वो इसलिए खड़े करता हूँ कि वो मेरी हर बात मानती है, पूरे घर की बात नहीं मान रही ना। उसकी मामा की सिर्फ एक वीडियो कॉल आएगी कि आयशा बात नहीं मान, आयशा बेटे प्लीज जी बाबा। और बाज वो घर में ये कहती है कि बाबा कह दे तो मैं ये काम कर दूंगी। तो जब इतनी ज्यादा बच्चा कहना मान रहा हो तो फिर एक आध बार पे मैं कहता हूँ कि चलो इतना उसमें पता आप क्या करें, आपकी जो मामा कह रही है ना वो सुनो, आप मामा की इंपॉर्टेंस उसके सामने बढ़ाएं। क्योंकि आप हर वक्त तो नहीं होते, कंट्रोल तो उन्होंने करना है। और अगर उसको ये चीज है कि जी मैंने सिर्फ बाबा की बात मानी, बाकी जो दुनिया के लोग कहते रहे, नहीं। मैंने आपसे वही बात की ना, इंपॉर्टेंस दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज्यादा अटैच हैं, लाड में करते हैं, मैं वही कह रही सबकी मानती है, लेकिन आप जब उसका हो जाए ना तब सिर्फ बाबा कहेंगे। मैं वही बात करने लगी कि ये भी एक अच्छी बात है कि आप उसको ये ट्रेन करें कि नहीं, आपको कॉल आती है आपके कि आपकी जो मामा कह रही है ना आपने वो बात सुननी है,
کہ وہ ذرا ماما کو سننا شروع کرے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ماں بچیوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کہیں بالکل ہی, ظاہر بیٹیاں بہت باپ کے قریب ہوتی ہیں, میری اپنی بیٹی باپ کے بڑے قریب ہے, اور وہ ماما کی بھی پراپر سنتی ہے, لیکن کبھی کبھار اس کا ہے کہ آپ فادر ہے نا, تھوڑا سا مجھے ہاں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے جو فادر اپنے بچوں سے لاڈ کرتے ہیں, میرے لیے مجھے وہ بڑا مزہ آتا ہے کہ جی وہ بہت اٹیچ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا جادو کی چھڑی ہے کہ آپ اس کو جیسے چینج کرنا چاہیں گے وہ ہو جاتی ہے. ہاں, تو آپ کے ہاتھ میں تو وہ چیز ہے. اب آتے ہیں تھوڑا چند دن پہلے ایک مارننگ شو میں آپ نے ایک نئی بات چھیڑ دی, پیرنٹنگ گلٹ. ہاں, تو یہ کیا ہوتا ہے, پیرنٹنگ گلٹ کیا ہے؟ یہ مجھے بالکل فیل کریں گے, بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, خوبصورت ایموشنل ٹاپک ہے, میں یہ کہوں گی, اور اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. اور وہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ریگریٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو جو ہوتے ہیں نا, سم ٹائم ہم اپنے آپ کو بہت دفعہ کوستے ہیں, بہت برا کہہ دیتے ہیں کہ میں لائف میں یہ نہیں کر سکا اپنے بچوں کے لیے. اگر میں پیرنٹ, ویسے تو ہر ایک کو ریگریٹس ہوتے ہیں, ہر ایک کو گلٹ ہوتے ہیں, کاش میں یہ کر لیتا کا, لیکن جب آپ پیرنٹ بن جاتے ہیں نا تو بہت سے گلٹ ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں. اب گلٹ کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. بعض لوگوں کو یہ گلٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دکھا سکا لائف میں, وہ گلٹ ان کو ستاتا رہتا ہے ساری عمر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکا, بگڑ گئے, وہ گلٹ ان کو ساری عمر ستاتا رہے گا. ٹھیک ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دے سکا, میں ٹائم مینج نہیں کر سکا, میں اتنا مصروف تھا کمانے میں کہ بچوں کو اچھا. یہ وہ گلٹ ہیں جو اکثر زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ مردوں میں ہوتے ہیں, عورتوں میں بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن مرد کیونکہ فائنینشلی سب چیز کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ہر وہ چیز دوں جو ان کی ڈیمانڈ ہے, لیکن جب وہ اس چیز کو پورا نہیں کر پاتے تو وہ گلٹ ان کو تنگ کرتا ہے. وہ اظہار نہیں کرتے, پیرنٹس اظہار نہیں کرتے, اور سم ٹائم ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو اسٹریس میں ہیں, وہ ڈپریشن میں, وہ کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے جیسے حالات جو جا رہے ہیں, فائنینشلی لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, تو اس میں ڈسٹرب کون ہو رہے ہیں بچے, کہ اب میرے پاس آتے ہیں بعض پیرنٹ کے پلیز اتنی فیس کر دو, ہم چاہتے ہیں ہم نہیں پڑھے, ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھ جائے, میں چاہتی ہوں. وہ گلٹ ہے کہ ہم نے اچھی ایجوکیشن نہیں لی, میں پڑھا نہیں پا رہی, آپ پلیز اتنی فیس کر دو تاکہ, یہ وہ گلٹ ہے کہ وہ پھر سوشل پریشر, آپ نے اسٹیٹس بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بچوں کا بھی اسٹیٹس رکھنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ جی بڑے اسکول میں بھی چلا جائے. یہ وہ ساری چیزیں جو آج کل کے پیرنٹس کو پریشان کریں. اچھا, پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اظہار بھی نہیں کر پاتے. کیسے بتائیں کہ یہ پرابلم چل رہی, ہم نہیں بتاتے, اپنے بچوں سے ڈسکس نہیں کرتے کہ میں کیا کیا پرابلم فیس کر رہا ہوں, یا اگر میں آپ کو ٹائم نہیں دے رہا تو اس کی کیا ریزن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی, جیسے ہم ہر چیز تو نہیں لے کے دیتے نا, سم ٹائم ہم نہیں افورڈ کر پاتے, ہم بچوں کو نہیں بتاتے. کیوں؟ آپ بتاؤ اس کو کہ دیکھو میری اتنی کیپیسٹی نہیں, ہم سمجھتے کہ شاید اس میں ہماری کوئی بےزتی ہو جائے گی یا وہ نہیں. یو نیڈ ٹو ٹیل یور چائلڈ, تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں وہ آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, کہ ساری عمر میں کہ آپ نے ساری عمر میں صرف یہی کام کیا تھا. تب وہ گلٹ اور ستاتا رہے گا آپ کو کہ بچہ آپ سے خوش نہیں ہے. کیونکہ ہمیں تو ہم کیا کرتے ہیں جب ایسے گلٹ ہوتے ہیں نا, تو میں اس کے سائن بتاؤں کیا ہوتے ہیں. آپ گھر لیٹ گئے نا, تو اس چیز کو ختم کر, اس گلٹ کو ختم کرنے کے آپ کیا کریں گے, آپ کو گفٹ لے جائیں گے, کھانے پہ لے جائیں گے کہ بچے انتظار تو کر رہے تھے, اب وہ گلٹ تو ہے, سارے راستے آپ چاہ رہے کہ میں لیٹ جا رہا ہوں, تو ہم کوئی ایسی چیز لے جائیں گے جس سے وہ وقتی طور پہ خوش ہو جائیں. ہم اس کو ایسے پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, وہ ختم نہیں ہوتی لیکن فار ٹائمنگ آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے. تو یہ جو گلٹ والا جو ٹاپک ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے, آپ کا جو کاش ہے نا وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور بڑھاپے میں ان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا, جب بچے نہیں ہوتے, جب آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے, آپ آرام سے بیٹھے کمرے میں بیٹھے ہوئے, تب وہ ساری باتیں ان کو یاد آتی ہیں, پھر ان کو وہ تنگ کرتی ہے کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا. وہ جو کاش ہے نا, اگر ہو گیا ہے فار ٹائمنگ, آپ پاسٹ کو بھول جاؤ, آگے کیا کرنا ہے اس چیز کو لے کے چلیں. اور سب سے بڑی بات جو میں یہ کہتی ہوں, بچے اپنے پیرنٹس کو فرگیو کر دیں, اور پیرنٹس اپنے آپ کو فرگیو کر دیں کہ میرے سے نہیں ہو سکا, کوئی بات نہیں, لیکن ہم اس ڈپریشن میں, اس ٹینشن میں اپنے آپ کو ہی کرٹیسائز کرتے رہے کہ میں اتنا کر ہی نہیں سکا لائف میں. آپ نے بہت کچھ کیا ایز اے پیرنٹ, جس حد تک کیپیسٹی تھی آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہم نہ اپنے آپ کو فرگیو کرتے, نہ ہمارے بچے ہمیں فرگیو کرتے ہیں. لاسٹ کوشچن میرا تھوڑا سا شاید کریٹیکل ہو آپ کے لیے, لیکن اپ ٹو یو, اگر آپ آنسر کرنا چاہیں. آپ سیٹسفائی ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام سے؟
नहीं, बच्चों का जो स्कूलिंग सिस्टम है और बाहर के स्कूलिंग सिस्टम से हम कितना पीछे हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए यहाँ पे? हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत एक सदी पीछे हैं। हम आप एक स्कूल के प्रिंसिपल और आप मैं खुद ये प्रिंसिपल होके accept बात कर कर रही रही हूँ, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल मैं बहुत से चेंजेस लाना चाहती हूँ, जो मैं लाई भी हूँ, कोशिश ठीक है। करी, लेकिन हमने अपने बच्चों को जो एग्जाम और टेस्ट सिस्टम में फंसा दिया है, करिकुलम खत्म कराना है, एक प्रेशर हेड ऑफिस की तरफ से होता है कि आप ये चीजें खत्म कराओ, ये हमने उनकी क्रिएटिविटी खत्म कर दी है, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी है। अब हम तो फॉलो करें 21st सेंचुरी लर्निंग के क्या कंसेप्चुअल बेस, लेकिन क्या सारे स्कूल्स में काम हो रहा है? नहीं हो रहा। आप देख लीजिए कि जापान में आपकी स्कूलिंग 7 साल से शुरू होती है, बुक्स, जी जी, लेकिन उससे पहले क्या कराते हैं उनको? उससे पहले मैंने देखा, मैं अभी चंद महीने पहले जापान गया और मैं जिस दोस्त के पास मिलने गया, अचानक हम ऐसे गपशप करते, उन्होंने कहा यार खिड़की का पर्दा हटाएं, सामने पार्क में बच्चे थे। हाँ। उन्होंने कहा ये स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इस स्कूल से मुराद ये कि इनके पास कोई बुक नहीं है। No. उनको पार्क में लाए हुए हैं, एक लाइन में खड़े हैं, कोई बंदा फूल फेंकता है, वो सब उठा के डस्टबिन में फेंक के Yes. आते हैं, कोई वो ट्रॉली लेके आते हैं, एक बच्चे को उसमें बिठा के वो एम्बुलेंस बना के लेके जा रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बुक और कॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं है बिफोर 7 years। बिफोर 7 years आप उनके स्कूल्स में वो बर्तन धो रहे हैं, एग्जैक्टली, सफाई कर रहे हैं, खाना खुद पका रहे हैं, तो आप देखिए कि उनकी लाइफ थ्रू आउट, उसके बाद डिसिप्लिन, वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं कि आपके घर में कोई मेड हो, वो आते हैं, शूज उन्हें पता है हमने ऐसे रखना है, हमने अपनी प्लेट्स उठा, हम क्या बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? वहां माँ बूढ़ी हो जाएगी लेकिन प्लेट उसी ने उठानी है जहां बच्चा छोड़ के गया है। हम नहीं कहते कि उठा के रख के आओ। फिर दूसरा जी, लड़कों से तो ये काम ही नहीं कराते, लड़कियों से करा लो, हमने ये चीजें इनको सिखाई नहीं है। सो मुझे सिस्टम से वाकई में आई एम नॉट हैप्पी कि फिर उसके बाद हम उनको कोई एज सच कोई हुनर नहीं दे रहे। हम वही बुकिश नॉलेज, वही बुक्स, वही प्रेशर, बच्चा भी देखे कि किस प्रेशर में वो काम कर रहा है घर में। स्कूल से प्रेशर है कि कल इसके टेस्ट हैं, कॉपी कंप्लीट करो, बुक भी कंप्लीट करो, घर वाले प्रेशर करें, नंबर की गेम में डाला हुआ है कि तुम अगर इतने परसेंटेज लोगे तो तुम लाइक हो। ठीक है, हर एक की कैपेसिटी नहीं होती, हर कोई का कैलिबर नहीं होता। कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं तो दूसरी एक्टिविटीज में अच्छे हो। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता था कि जितना मेरा भाई अच्छा था मैं उस लेवल की नहीं थी। मैं सारा दिन बैठ के पढ़ती थी, मेरा भाई आधा घंटा पढ़ता था, मार्क्स उसके ज्यादा होते थे, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग थी। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट और थे, मेरा दिमाग और चीजों में बहुत ज्यादा चलता था, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में था, मेरा आर्ट वर्क बहुत जबरदस्त था, मेरा इंटरेस्ट। तो इसका मतलब था कि मैं नालायक हो गई। हमने एज अ पेरेंट, एक नंबर कम होता है, वो कहते जी एक नंबर क्यों कम आए? मैंने कहा जी खुदा के वास्ते इन चीजों से बाहर आ जाओ। अब नंबर्स की गेम खत्म हो चुकी हुई है। बच्चा ये देखो कितना इंटेलिजेंट है, एक्टिव है, क्या सोच रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, उसके रुझान की सिर्फ आप उसके ऊपर तवज्जो देना शुरू करो। लेकिन हमारा सिस्टम, आई एम सॉरी टू से, अभी तक हम वही मैट्रिक में ट्रांसलेशन मेथड लेकर जा रहे हैं, ग्रामर, उर्दू, इंग्लिश, ये चीजें लेकर चल रहे हैं। हमने अपने आप को उन चीजों से निकाला नहीं। कुछ स्कूल्स कोशिश करें, मैं उनमें से कोशिश करी कि अपनी टीचर्स को ट्रेन करी कि हमने कॉन्सेप्चुअल बेस जाना है, हमने एक्टिविटीज करनी, बच्चों को एक्सप्लोर करने दो, उनके आगे चीजें रखो, क्वेश्चन उनसे व्हाई, हाउ डज, ये चीजें पूछो ताकि उनका दिमाग खुले, ना कि वो लकीर के फकीर हैं कि जो सामने लिखा वो याद करो, टेस्ट दे दो और 98 मार्क्स ले लिए, हम कहते हैं जी बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है। लेकिन उसके बाद आगे बहुत से ऐसे लोग रह जाते हैं जिन्होंने इतने नंबर लिए होते हैं, वो सिर्फ टेबल पे बैठ के कोई ऐसा काम ही कर सकते हैं, वो क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं है ही नहीं ना, स्किल्स ही नहीं है। क्या स्किल्स हैं? अब मेरे पास जॉब जो लेने आती हैं सारी बच्चियां, आप बड़ा कुछ लिखा हुआ सीवी पे, उनको नहीं पता कम्युनिकेट कैसे करना है, हमने एक्सप्रेस कैसे करना, हमें एक्सप्रेस नहीं करना सिखाया जाता। तो बहुत सी फॉल्ट्स हैं हमारे सिस्टम में, हमें उसको एड्रेस करने की जरूरत है। हाल ही जो किताबें जो सही बात है कि बैग्स बहुत हैवी हैं, कोई फायदा नहीं। स्पेशली अर्ली ईयर्स में तो मैं कहती बैग फ्री लाइफ होनी चाहिए। चीजों से रियलिया को लेकर आए, जो ऑब्जेक्ट्स हैं सैंड में खिलाएं, उनको दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करें ताकि उन्हें ये काम आए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छी डिस्कशन है। बल्कि एक लास्ट में एक बात ऐड कर दूं, जो आपने बात की ना कि बच्चियां सीवी लेके आती हैं, लेकिन देखते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनका सॉफ्टवेयर हाउस है, वो कहते हैं मेरे पास एक दफा एक बच्चा आया, उसने कहा जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, वो अपनी सीवी लेके उस पर लिखा था मुझे ये आता है। कहते हैं, मैंने उससे कहा बेवकूफ आदमी, तुम्हें चाहिए मोबाइल में 4 डिजाइन खोल के मुझे दिखाओ कि ये देखो मैंने डिजाइन किए, सीवी का क्या काम है? तो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए जो आपको आती देखिए सीवी ना, जो आपका सामने सीईओ बैठा हुआ है, प्रिंसिपल बैठा हुआ है, कोई भी बैठा है, उसने सीवी को सिर्फ एक नजर देखना है
मैं से एक नजर डालती कि अच्छा ये एक्सपीरियंस है और इस स्कूल्स में काम किया, उसके बाद वो साइट पे चला जाता। अब जो आप मेरे सामने बैठ के बात करेंगे ना, एक्चुअली मैं उसको आगे लेकर जाऊंगी। बार सीवी इतने खूबसूरत अच्छे नहीं बने होते, लेकिन आगे बंदा बड़ा ब्रिलियंट होता है। मैं कहती नहीं मुझे इसको हायर करना है। बात फिर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आ गई, बिल्कुल ठीक, स्किल्स के ऊपर आ गई कि आपने स्कूल में जो सीखा, आपने नंबर ले लिया, अब क्या? तो बच्चे हमारे ना वैसे इस चीज के लिए तैयार नहीं है। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, डिग्रियां हम लेके घूमते रहते। भाई डिग्रियां लेके घूमते, अपने स्किल्स तो पैदा करो, यू जॉब मिलेगी तुम्हें। लोग ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे, हमें टीचर नहीं मिल रही। डेली बेसिस पे मुझे 25 सीवीज आते, टीचर हमें मिल नहीं रही। मेरे पास मुझे लोग चाहिए अपनी फील्ड के अंदर, और लोग कहते हैं जी मार्केट में जॉब्स नहीं। मैं कह रहा हूँ हमें बंदे नहीं मिल रहे। यही बात है, लोग बच्चे नहीं अंडरस्टैंड करे। उनको बस सिखा दिया गया कि जिस मुल्क में फ्यूचर नहीं तो बाहर जाओ बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच।